بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے اور اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے وافر مقدار میں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت غریب اور کنگال کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا مال آنے جانے والی چیز ہے، یہ کوئی علامت نہیں ہے کامیاب ہونے کی، یا یہ کوئی علامت نہیں ہے نیک ہونے کی کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو، رزق زیادہ ہو شاید نیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اللہ رب العزت بسا اوقات اہل کفر کو بہت زیادہ دنیاوی مال سے نوازتا ہے اور اہل ایمان محروم رہ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی اگر ہم زندگیاں دیکھیں تو کئی دن فقر و فاقہ میں گزارے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ہادی ہیں، راہبر ہیں، ہمارے مرشد ہیں، جن جیسا کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک کھجوروں سے بسا اوقات گزارا کرتے، بسا اوقات ایک آدھ روٹی جو بھی ہوتی، باہر سے فقیر آ کر آواز دیتا تو آپ اس کو دے دیتے۔ یہی حضرت علی کا اور دیگر صحابہ کرام کے طرز عمل تھا۔ تو یہ رزق جو ہے کسی کو اگر مل جائے، حلال رزق ملتا ہے اور وافر مقدار میں ملتا ہے اور اس مال کے وہ حق حقوق بھی ادا کرتا ہے، لوگوں پہ بانٹتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ جو کہ کئی ایک صحابہ کرام کبار صحابہ میں سے بڑے بڑے فراخ دل بھی تھے، اللہ نے نوازا بھی تھا اور وہ تقسیم بھی کرتے تھے۔ یہ رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کے تنگ ہونے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب کلام اللہ میں عرش والے رب عظیم نے بیان کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، ہماری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، خود رب رحمان اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم اس کی گزران کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا ایسے بدبخت کو نابینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ دنیا میں تو تم نے مجھے بہنائی عطا فرمائی تھی، تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جس طرح تم نے مجھے بلا دیا، آج میں نے تجھے بھی فراموش کر دیا، بلا دیا ہے۔ تو یہ مال اگر اللہ رب العزت دے تو پھر اللہ کے راستے میں فقراء، مساکین اور مسافروں کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کی عطا ہے، تو عطا اللہ کی، اس پہ خرچ بھی کرنا چاہیے۔ اولم یرو، کیا اور لم یرو نہیں انہوں نے دیکھا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا ان اللہ کہ بے شک اللہ رب العزت یبسط کشادہ کرتا ہے الرزق، رزق لمن جس کے لیے یشاء چاہے ویقدر اور وہی تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے وہ فراغ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے رزق، اور جس کے لیے چاہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذالک بلا شبہ اس تنگی اور فراقی میں، بلا شبہ ایسے معاملے میں یعنی تنگی ہو یا فراقی ہو، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔
نشانیاں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، کہ اللہ رب العزت لوگوں کو آزماتا ہے، یہ بہت زیادہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور بھوک کے ذریعے اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ یہ نشانیاں ہیں۔ اہل ایمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا پر راضی اور خوش رہتے ہیں، تنگی کا وقت آئے تو صبر کا اور استقامت کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے۔ فآتی ذل قربا حقہ، سو آپ دیں، فآتی سو آپ دیں ذل قربا قرابت داروں حقہ کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، جو بے شک وہ طاقتور ہے، توانا ہے، اس کے پاس مال ہے لیکن سفر پہ نکلا ہے اور منزل ابھی دور ہے، کہیں سادے راز کا چرا لیا گیا ہے یا ہتھیار لیا گیا ہے، کوئی ایسی آفت آ گئی ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو کھاتا پیتا ہے، مسافروں کی عزت تقریب بھی کرنی چاہیے، بلکہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے مسافر کا بھی حق ہے۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے للذین، لوگوں کے لیے جو یریدون چاہتے ہیں وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ کا مطلب اللہ کی رضا جو چاہتے ہیں وہ ایسا کردار، بھلا کردار ادا کرتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، قرابت داروں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں، مسافروں کی عزت تقریب کی آؤ بھگت کرتے ہیں، وجہ اللہ، اللہ رب العزت کی رضا، اولئک، اور یہی لوگ المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ وبا علیہ